بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ 7 ہے۔ اس سے پہلے 6 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جس میں سے پہلا حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے پھپھو نے اس دنیا میں پہلا چوری کا الزام لگایا، دوسرا ان کے بھائی ان سے کیوں رنجیدہ تھے، تیسرا ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں کیوں ڈالا، چوتھا حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے، پانچواں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی محبت، اور چھٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے قید خانے میں کیوں بھجوایا، اور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کیوں کاٹ لیں۔ اگر آپ ان سب ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ ایپیسوڈ بھی جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ اور آج کا ہمارا موضوع حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے کن لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہ کیسے خوابوں کی تعبیر بتانے لگی۔ تو آئیے آج کا ہمارا موضوع شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر کے ایک تخت پر بٹھا کر قید خانے میں بھیج دیا گیا اور وہاں کے نگہبانوں کو کہا گیا کہ اس کو تخت پر بیٹھا دو۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریان تھا۔ اس کے 2 غلام عقل مند صاحب ہوش تھے اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا۔ ایک ساقی اور دوسرا طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ بندی خانے میں 2 نوجوان، تو وہ دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہو گئے اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، اور ہر ایک ان سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے۔ اور جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشہ انگور کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا کہ سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ دوسرے دن اس بات پر آپس میں بحث کرنے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھنا چاہے، دیکھیں وہ اس خواب کی کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھے ہیں، اور ہم لوگ اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سنے اور سننے کے بعد ان سے فرمایا، تم دونوں صاحب ذرا ٹھہرو، تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ کہنے لگا، ایک ان کا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی اور جانور کھا رہے ہیں اس میں سے، لہٰذا ہم دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائیں، کیونکہ ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر میں بتا چکوں گا تم کو تعبیر۔ اس کے آنے سے پہلے یہ علم ہے کہ سکھایا مجھ کو میرے رب نے، اور میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، اور آخرت سے بھی وہ منکر ہیں۔ جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، اور دوسرا نان بائی تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سر پر سے جانور نوچتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر نان بائی پر جرم ثابت ہوا۔ دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا، اور چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دو اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان دونوں جوانوں کو دیکھا کہ بہت تناؤ اور عقل مند ہیں، اور انہوں نے یہ چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور اسی لیے ان کو خواب کی تعبیر میں تعامل کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا، دیکھو یہ چیز جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ خدا ہی نے مجھ کو سکھائی۔ اس بات پر وہ دونوں بولے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ خدا میرا وہی ہے جو سارے جہان پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے، اور وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ جلانے کا مطلب زندہ کرنا ہے۔ پھر دونوں بولے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ آپ کا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے گزار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں موافق ہوں
اپنے باپ دادا کی راہ کے۔ پھر وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور پکڑا دین میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کا، اور ہمارا کام نہیں شریک کریں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو۔ یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق پر فضل ہے، اور ہم سے راہ سیکھی۔ وہ بولے ہم کس چیز کو پوجتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو سن کر کہا تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو اور تم غلام کس طرح ہو؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے مجھے بیچ ڈالا، اور بالتفصیل ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ واقعہ بھی میں نے پیچھے اپنے کچھ ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے، اور وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ان لوگوں نے کہا آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے دین پر ثابت رہیں یا اپنے دین سے پھر جائیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا پہلے تم لوگ اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہترین ہے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے رفیقو بندی خانے کے بھلا سوچو تو کئی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے دوستو بندی خانے کے تمہارے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجتے ہو اور انہیں خدا بھی کہتے ہو، اور ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے اور نہ ضرر۔ ان بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو پوجنا تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بالکل عبث ہے، اور پوجنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو روا نہیں ہے، اور وہ واحد مطلق ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، اور نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو، یہی ہے راہ سیدھی، اور لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے اور پھر بولے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، اب تو ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے رفیقو بندی خانے کے تم دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے شراب برتے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل باز اس کو قید خانے سے چھوڑ دے گا اور خوش بھی کرے گا خلعت دے کر، اور وہ اپنے خداوند کو بھی پلائے گا شراب۔ اور دوسرے نے جو دیکھا ہے کہ سر پر روٹی رکھی ہے اور اڑتے جانور اس کو کھا جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھا جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اے رفیقو بندی خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سے سو پلائے گا اپنے خداوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے وہ سولی پر چڑھے گا پھر کھائیں گے جانور اس کے سر سے مغز کو۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ وہ کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی کہ کل قید سے خلاصی پاؤ گی اور اپنے خداوند کو شراب پلاؤ گی، اور ہماری بات بھی تم اپنے بادشاہ سے کہنا۔ ایک نوجوان بے گناہ قید میں پڑا ہے، بس اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ ہم قبول کر یوسف نے غیر سے نجاحت مانگی۔ تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بلا دیا کہ یوسف کی بات اپنے بادشاہ سے کہے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اور کہہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جو کہ بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خداوند کے پاس۔ سو بلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے، پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی برس۔ اکثر مورخ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اس قید میں تقریباً 7 برس رہے۔ مروی ہے کہ جبرائیل نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کر دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام عبادت کرتے اور دعا مانگتے۔ تب ان سے کہا حضرت یوسف تم نے کیوں نجات مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ سے، اور یہ اوپر گزر چکا ہے
اب اس کے بدلے 7 برس تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا جس میں راضی ہے اسی پر میں بھی شاکر ہوں، اور بولے اے حضرت آپ تو سب مخلوق سے برتر ہیں، اور آپ کیوں کر اس قید خانے کثیف میں تشریف لائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت جبرائیل، اس گناہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں ڈالا اور اپنی شفقت اور رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی وہی تم کو مل گئی۔ یہیں پر پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، بولے یوسف اے رب ہمارے مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ مجھ کو بلاتی ہیں یہ طرف اس کے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں مائل ہو جاؤں اور ان کی طرف اور ہو جاؤں میں نادان۔ یہ دعا اس کے رب نے قبول کر لی، پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب، وہی ہے سننے والا خبردار۔ بس ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن ان کا وہ فریب جو حضرت یوسف علیہ السلام پر چلانا چاہتی تھی چل نہ سکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، اور ان کا فریب حضرت یوسف علیہ السلام سے دفع کر دیا، اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا وہی ہوا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق پر برائی نہ مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو لازم ہے کہ ہر وقت بھلائی طلب کرتا رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ اپنے گھر بیٹھے غم کرتے ہیں، اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، اور مشغلہ ان کا رات دن عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری و مدد طلب کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر کہا اس قدر رنج اٹھاتے ہیں، آخر ان کو کچھ فلاح ہوگی یا نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں نوجوانوں کو بتا دی۔ اس کے ایک دن بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں کو قید سے خلاص کیا، تو ساقی کو قید سے نوازش فرمائی اور خلعت بخشی، اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام جانوروں نے آ کر اس کا مغز اور گوشت آنکھیں اس کی کھا لی، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی شیطان نے بلا دی، اور وہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بادشاہ سے نہ کہہ سکا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً 7 برس تک رہے، اور بعضوں نے کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 برس تک رہے۔ اس قید و بند کی حالت میں شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے، اور ادھر زلیخا ان کے لیے غم و نداہ میں رات دن پیچ و تاب کھاتی رہتی، اور وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دونوں وقت کا کھانا قید خانے میں پہنچایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ تو کھا لیتے، اور یہ باقی بچتا وہ قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک شب ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی ان کو 7 گائیں دبلی کھا رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی 7 بالیاں قلعے کی ہری تازی دیکھی، ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متحیر ہوا اور اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ متحیر ہو کر اپنے خواب کا پورا ماجرا ان نجومیوں کے سامنے پیش کر دیا، اور تمام نجومی ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے حیران ہو گئے۔ آخرکار کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، یہ تو اڑتے ہیں چھمبے کا خواب ہے، اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر بتا نہیں سکتے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ آخرکار اس خواب کی تعبیر کون بتائے، ہم کس سے پوچھیں؟ وہی ساقی جو 2 نوجوانوں میں سے ایک بچہ تھا وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتانے کے وقت کہی تھی وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آ گئی۔
پھر اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے کہا اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے؟ اس نے بادشاہ سے کہا ایک دن ہم دونوں نے خواب دیکھا جام شراب کا بھرتا ہوں ہم سے پیالے میں، اور باورچی نے دیکھا تھا سر پر اپنی روٹی اور اڑتے جانور آ کر اسے کھاتے ہیں۔ چنانچہ بیان اس کا اوپر گزر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت یوسف نام کا ایک شخص ہے، اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا، چنانچہ اس نے خواب کی تعبیر کہی تھی تو وہ ہاتھوں ہاتھ بالکل سچ ہوئی۔ اگر حکم عالی ہو تو اسے بلائیں، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بہت عذر خواہی کی کہ میں آپ کی بات بادشاہ کو کہنا بھول گیا تھا۔ جو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی سے کہا کہ بھول چوک ہونا ہمارے لیے باعث گردش تھی اور مجھے ابھی قید خانے میں رہنا تھا۔ اس نے کہا بعد مدت کے تمہاری مجھ کو یاد آئی حضرت جی، بزرگیاں آپ کی میں نے اپنے بادشاہ سے بیان کی تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھ کو تمہارے پاس بھیجا اور کہا اس خواب کی تعبیر معلوم کر لیجیے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کہا بادشاہ نے میں نے خواب دیکھا 7 گائیں موٹی وہ 7 کھاتی ہیں دبلی، اور اسی طرح دیکھا کہ 7 بالی ہری تازی کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہیں۔ اے میرے درباریوں، اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر ہو تم تعبیر بتانے والے۔ وہ کہنے لگے یہ تو اڑتے ہوئے خواب ہیں، ہم لوگوں کو ان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم ہے۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آنے والے ساقی سے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، وہ تم بادشاہ سے جا کر کہہ دینا۔ اور اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اس ملک میں 7 برس تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، پھر اس کے بعد بڑا زبردست قحط ہوگا اور زراعت بہت ہی کم ہوگی اور لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دکھ اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیرت میں آ گئے۔ بس ملک کے ریان نے کہا پھر اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ ساقی تم بتاؤ، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس پھر جا اور اس سے پھر اچھی طرح سے پوچھا۔ بادشاہ کے کہنے سے ساقی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر پوچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ ساقی نے جا کر کہا اے یوسف سچی بات مجھ کو بتا دو، اس خواب کی 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں اور 7 بالی ہری تازی کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہیں۔ یہ بات سن کر ساقی نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تم کو لوگوں کے پاس لے چلیں تاکہ تمہاری ان کو قدر معلوم ہو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس ساقی کو فرما دیا کہ جا کر کہہ دو کہ 7 برس کھیتی کرو گے، خوب غلہ ہوگا، پھر اس کے بعد 7 برس تک اس ملک میں قحط رہے گا۔ یہیں پر پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا قرآن مجید میں، کہا یوسف نے تم کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس جو کچھ کاٹو تم پس چھوڑ دو اس کو بیچ بالیوں کے، اس کی کہ مگر تم تھوڑا سا اس میں سے جو کھاؤ تو آئیں گے پیچھے 7 برس سختی کے، پھر کھاؤ گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں بارش پائیں گے لوگ اور اس خوشی میں وہ شرابیں بنائیں گے۔ اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس کا کلا رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہے تاکہ زمین میں گل نہ جائے اور کیڑا نہ لگے 7 برس تک، کیونکہ وہ قحط پورے 7 برس تک رہے گا۔ پس ساقی نے جو تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ سب اپنے بادشاہ ملک ریان کو جا کر سنا دی، اور باقی جو لوگ وہاں مصری باشندے موجود تھے سب کے سب یہ تعبیر خواب کی سن کر حیرت میں آ گئے، اور اس بات کی بادشاہ نے بھی تصدیق کر دی۔ اور بادشاہ نے کہا یہ شخص تو بڑا ہی عقل مند اور دانا ہے اور قابل وزارت ہے۔ اس کے بعد اس ساقی سے پوچھا وہ شخص کیسا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں؟ ساقی بولا وہ عقل مند صالح ہے اور اس کی بہت سی صفتیں بیان سے باہر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے باہر کیسے آئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔